السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج ہم آپ لوگ کو پڑھائیں گے پنڈت رتن ناتھ سرسار کے بارے میں۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار جو ہیں ان کا اصل نام رتن ناتھ سرسار تھا۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ رتن ناتھ سرسار تھا۔ تخلص ان کا تھا سرسار۔ سال ولادت یعنی ان کی پیدائش 1846 عیسوی میں ہوئی تھی۔ مقام وفات یعنی کس جگہ پر ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں۔ سال وفات 1902 عیسوی میں۔ ان کی مرتیو 1902 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سال وفات 1902 عیسوی میں۔ مقام وفات حیدرآباد۔ حیدرآباد میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار جو لکھنؤ میں کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ عربی، فارسی اور انگریزی سے واقفیت حاصل کی، یعنی کہ عربی، فارسی اور انگریزی کی شکشا دیکشا گرہن کی۔ سرسار ایک مشہور صحافی، ناول نگار اور شاعر تھے۔ انہوں نے ناول لکھے، شاعری کی، غزلیں لکھیں۔ وہ اردو کے زبردست انسا پرداز تھے۔ انہوں نے انسائیہ بھی لکھا جو زبردست انسا پرداز تھے۔ فسانہ آزاد ان کا شاہکار ہے۔ فسانہ آزاد انہوں نے بہت اچھے سے لکھا ہے، جو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کی حیثیت رکھتا ہے، جو داستان اور ناول کے بیچ کی ایک کڑی ہے۔ طرز تحریر پر شوخ، آسان، سلیس اور بامحاورہ ہوئی ہے۔ ان کی طرز تحریر جو ہے، ان کی لکھاوٹ جو ہے، اس طرز کی ہے، شوخ یعنی چنچل ہے، آسان ہے جو سب کے سمجھ میں آ جائے، سلیس ایک دم آسان ہے، اور بامحاورہ یعنی اس میں محاورہ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب و تمدن کے بارے میں لکھا ہے، وہاں کی نزاکت کے بارے میں، وہاں کی تہذیب کے بارے میں، وہاں کے اخلاق کے بارے میں، رسم و رواج کے بارے میں، ان سب باتوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ ان کا بیان ان کے تمام ناولوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کے ہر ناول میں لکھنؤ کی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھیں، مثلاً کون کون سی کتاب ہے؟ فسانہ آزاد، شعر کوہسار، جام سرسار، پی کہاں، کامنی، کڑم دھم ناول بھی تحریر کی ہے۔ مطلب شعر کوہسار، جام سرسار، پی کہاں، کامنی، کڑم دھم، یہ سب ناول انہوں نے لکھے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔